بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکو، مال چھیننے والا، اس کی شریعت میں سزا کیا ہے؟ یہ ہے آج کے حدیث مبارکہ کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الحدود باب ہے چور کا ہاتھ کاٹنے کے حوالے سے 3596ویں حدیث کتاب میں اور 7ویں ہے باب میں۔ الفاظ حدیث مبارکہ کی یہ ہے: وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی المنتہب قطع ومن انتہب نخبة مشہورة فلیس منا۔ رواہ ابو داود۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے، کتاب الحدود 13واں باب ہے کہ کھلم کھلا مال چھین کر بھاگ جانا یا امانت میں خیانت کرنا، اس سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ ترجمہ اس کا یوں بنتا ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال لوٹنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور جو شخص قابل ذکر مال لوٹے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حوالے سے دو تین موٹی موٹی باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ چوری اور مال چھیننا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ جہاں تک مال لوٹنے کا معاملہ ہے تو اس میں پھر شریعت حد کی بجائے تعزیر کی طرف چلی جاتی ہے۔ تعزیر سے مراد کہ صورتحال کو دیکھ کر مال کتنا لوٹا گیا، کس کیفیت میں چھینا گیا، چھیننے والے کی اپنی حالت کیا تھی، اس نے چھینا کیوں، ان تمام امور کو مد نظر رکھنے کے بعد شریعت یہ کہتی ہے کہ قاضی صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ ایسے آدمی کو کیا سزا دی جائے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجبور ہو اور اس نے کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا کیا ہو، جس طرح کہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ سڑک پر سے گزر رہا تھا کہ میری گاڑی کے دروازے پر ایک پتھر آ کر لگا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں گاڑی روکی۔ میں نے گاڑی روکی، دیکھا تو ایک بچہ کھڑا ہے۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا، بدتمیز، تمہیں شرم نہیں آئی؟ میری گاڑی پر تم نے پتھر پھینک کر اس کے دروازے کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ بچہ روتا ہوا کہنے لگا، حضور میری بات تو سنیے۔ میں نے کہا بتاؤ۔ اس نے ایک گہری کھائی کی طرف اشارہ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک عمر رسیدہ آدمی اپنی ویل چیئر سمیت اوندا پڑا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگا وہ میرے والد صاحب ہیں اور میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان کو اٹھا کر ویل چیئر پر بٹھا سکوں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ معذور آدمی تھا اور بچہ اس کی ویل چیئر دھکیلتا ہوا آ رہا تھا کہ ویل چیئر پھسل کر گہرے گڑھے میں جا گری۔ تو میں نے اس آدمی کو باہر نکالا، ویل چیئر پر بٹھایا۔ تو کہتے کہ اس کے بعد میں نے آج تک اپنے اس دروازے کو ٹھیک نہیں کروایا، نشانی کے طور پر۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مجبور، کوئی بھوکا آدمی، کوئی بھوکی خاتون یا کوئی بھوکا بچہ مال تھوڑا بہت چھینتا ہے۔ کس وجہ سے؟ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ تو ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ سزا نہیں دی جا سکتی، بلکہ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں جو پیشہ ور ڈکیت ہوتے ہیں، پروفیشنل، جن کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کا مال چھیننا، ظاہر بات ہے ایسے مال کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ آپ نے آج تک کسی ڈکیت کو کروڑ پتی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو پھر صرف ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ملے گی، بلکہ ان کے جرم کی نوعیت کے اعتبار سے ان کو اس سے کہیں بڑی سزا دی جا سکتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس حدیث کا مفہوم اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔